اپوزیشن اعتراضات کے بجائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جائزہ لے، وفاقی وزیر شبلی فراز کا بیان۔ افغانستان کے معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ طالبان کی افغانستان میں حکومت بنانے کی تیاریاں، کیا پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کر لے گا؟ پوچھیں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ سے، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع سینیٹر مشاہد حسین سید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ ابھی ذبیح اللہ مجاہد جو کہ اسپوکس پرسن ہیں تحریک طالبان کے، انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی ہے آفٹر دی فال آف کابل۔ کچھ اہم پوائنٹس اس سے انہوں نے کہا ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ افغان سرزمین کسی کے لیے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کسی نیبر کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف نہ ہوگی، نہ ہونے دیں گے۔ یقین دہانی کراتے ہیں کسی سے کوئی تصادم نہیں ہوگا، عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ سخت مزاحمت کے بعد قابضین کو افغانستان سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کابل کے دروازوں پر ہم پہرا دے رہے ہیں، اور جو کوئی لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تمام ڈپلومیٹس کو پروٹیکشن دینا ہمارا فرض ہے، اس کو ہم پورا کریں گے۔ کابل میں غیر ملکی سفارتکاروں کی موجودگی ہمارے لیے اہم ہے، اور پھر ریپیٹ کیا کہ ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر موجود ہیں، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ابھی یہ ہو رہی ہے قاہرہ صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ کچھ ان کی ٹویٹس بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا تھا۔ کیا موقف ہونا چاہیے پاکستان کا اس وقت؟ پریا، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس وقت، جو واقعات ہوئے ہیں، وہ اس نے ساری دنیا کو غرقہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس لیے کہ طالبان کی وکٹری تو فور کاسٹ ہو رہی تھی، لیکن وہ وکٹری اس طرح ہوگی کہ ایک گولی چلے بغیر پورا افغانستان یوں ڈھیر ہو جائے گا، اور کوئی 2.5-3 لاکھ کی ان کی فوج جس پہ اربوں کروڑوں ڈالر لگا کے اس کو ٹرین کیا گیا، اس کو اکوپ کیا گیا، ان کی چھاؤنیاں بنائی گئی، ان کو سامان دیے گئے، ان کو ہتھیار دیے گئے، وہ سارے کی ساری فوج کوئی گولی چلائے بغیر وہ سبمٹ کر دے گی، تو یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ بائی چانس نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو طریقہ کار ہو، اس کے پیچھے جو کوئی ایک ریزن ہو، وہ آئندہ چند دنوں میں واضح ہوگی۔ بلا شبہ دنیا بھر میں جو جمہوری ممالک ہیں، وہ اپنی پارلیمانیں، جو ان کی اسمبلیاں ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، ان سے انپٹ لے رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کیونکہ بالکل ڈائریکٹلی اور سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا ملک ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ پارلیمان کو اعتماد میں لے، اور سارے اسٹیک ہولڈرز یا ساری سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنے کے بعد ایک حکمت عملی بنائے۔ اور یہ ایک اچھی پالیسی ہوگی کہ اگر ہم ریکگنیشن کا جو معاملہ ہے، اگر کوئی ایسا وقت ابھی آتا ہے تو اس کے لیے ریجنل قوتوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ لیکن ایک بات کہ ہمیں انکنڈیشنل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے ریجنل قوتوں کے ساتھ تعاون کر کے کرنا ہے۔ ایک معاملہ کہ افغانستان کے لوگوں کی نمائندگی کا اظہار کیسے ہوگا، کیا بندوق کے ذریعے ہے یا اس کا ذریعہ اڈاپٹ کیا جائے گا۔ سو ہم چاہتے ہیں کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ وہاں بنے جس میں تمام فیکشن شامل ہوں، اور وہاں کی جو خواتین ہیں، وہاں کی اقلیتیں ہیں، جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، ان سب کو اپنے پوٹینشل کو استعمال کرنے کے مواقع ملے۔ ابھی تک طالبان نے جو دعوے وعدے کیے ہیں، انہوں نے اعلانات کیے ہیں، یقیناً وہ ایک حد تک حوصلہ افزا صحیح ایک تسلی کا باعث ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ریلیجوسٹی کی بنیاد پہ اگر آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے
हालात के जबर के तहत आपके क्लेम तो और होंगे, लेकिन आपके वर्चू ऑफ योर ओन आइडियोलॉजी आपको और तरह चलना पड़ेगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनसे क्या डिमांड करती है, और हमारे मुल्क के अंदर ये भी एक अच्छा जेस्चर है, हमें तालिबान को इस मामले में भी बात करनी होगी, अफगान हुकूमत जो भी आए, कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। टीटीपी जो वहां से ताकत गेन करती है, वहां पनाह हासिल करती है, उसको वो पनाह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर इसका इन्फ्लक्स एक तो होगा फिजिकल, दूसरा होगा आइडियोलॉजिकल। तो वो जो आइडियोलॉजिकल होना है, जो नेचुरल है, और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए कि तालिबान ने अमेरिका को भी मजबूर किया, उनसे मुज़ाकरात भी किए, और फिर ड्रामेटिकली उन्होंने सब कुछ चीजें कंट्रोल कर ली हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये माइंडसेट जो होगा, इस तरह की सोच का हामिल, वो यकीनन इससे ताकत पकड़ेगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पिछले कल परसों से हमारे मुल्क की कुछ सियासी या कुछ मजहबी जमातें, शख्सियात और कुछ हमारे और लोग भी जी बिल्कुल बगले बजा रहे हैं, एक तो सिराजुल हक साहब ने वेलकम कर दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने भी वेलकम कर दिया। मैं जरूर चाहूंगी कि मौलाना फजलुर रहमान के वेलकम पर आप जरूर, आपने बड़े डिटेल में बताया था कायरा साहब, कंसिडरिंग कि आप लोगों की तो रही है उस वक्त हुकूमत जिस वक्त हम बिल्कुल फोर फ्रंट पे लड़ रहे थे ये लड़ाई, लेकिन वक्त तब्दील होता है, चीज़ें तब्दील होती हैं, हालात तब्दील होते हैं, बट मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने वेलकम कर दिया, स्टेट का इंतजार भी नहीं किया। सिराजुल हक साहब ने भी इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान तो उस सोच के हामिल हैं, वो तो ऑलरेडी इस बात को एक क्लेमेंट हैं। वो हो समीउल हक साहब हो, हमारा पुराना उनके साथ एक ताल्लुक है। मैं जो कह रहा हूँ वही, अब मैं इससे ज्यादा भी बात नहीं करना चाहता, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन जो मुझे डर है वो ये है कि इसके इकोनॉमी के ऊपर असरात आएंगे, वहां से लोगों की हिजरत होगी, ये अपनी जगह, लेकिन इससे ज्यादा जो मामला होगा वो है वहां से एक आइडियोलॉजिकल जो ऑनस्लॉट होगी, और यहाँ पे उनके जो स्लीपिंग सेल आइडियोलॉजिकल ऑनस्लॉट, आई थिंक वेरी वेल सेड इन दैट रिगार्ड, बट कुछ लोकल पॉलिटिक्स पे भी आ जाते हैं जबरदस्त। प्रिया, छोटी सी आखिरी बात, जो वहां से जो नजरिया यहाँ आएगा कि हमने रूस को गिरा दिया, हमने अमेरिका को गिरा दिया, हमने ये कर दिया, और अब ये क्या गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान के अंदर जहाँ गुर्बत है और इस गवर्नमेंट के होते हुए गुर्बत बड़ी है, गुर्बत के होते हुए लोगों को एक्सप्लॉइट करना, और इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ मुल्क के अंदर कई तबकात ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी जो पिछले कुछ अरसे की उभार है हमारे मुआशरे के, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। Right. So coming to local politics, जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है across the border in region around the world, लेकिन कम वॉट में लग रहा है पीटीआई के लिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन लानी है, अब उस पर इतराज करने के बजाय आकर मशीन का जायजा लें। कारा साहब जरा सुन ले शिबली फराज ने कहा क्या। लेट्स वॉच फेडरल मिनिस्टर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई खुफिया तो है ही नहीं, क्योंकि जितनी हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इलेक्शन में, इसी तरह हम चाहते हैं कि वो मशीन भी जो टेक्निकल लोग हैं, जितनी सियासी पार्टियां हैं, वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भेजें, वो इस मशीन का पूरा मुआयना करें, इसको खोलें, इसको परखें। हम ये मशीन बिल्कुल बरसर आम रखेंगे, उनकी अपोजिशन पार्टीज के जो भी अपने वो टेक्निकल नुमाइंदे भेजेंगे वो उसको देख सकते हैं। और बाय द वे ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है। कारा साहब एक दिन जाकर देख लें उनकी मशीन, बार बार दावत दे रहे हैं वो। प्रिया, मसला ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो इस मुल्क में होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों का मैंडेट हमेशा ही चोरी किया जाता रहा, और सबसे ज्यादा ये इसका शिकार मेरी जमात रही, पीपल्स पार्टी रही, मैं रहा। गुजारिश ये है कि इस गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में बड़ी कोशिश, तवानाई, पैसा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वजीर आजम साहब से लेके उनके वज़रा और उनके बाकी साथियों तक उन्होंने अपोजिशन को गाली दे दे के इतना दूर किया है, तलखी का माहौल खड़ा किया है, मिसट्रस्ट खड़ा किया है कि अब लोग इनके साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। जरा बात की जाए तो कहते हैं एनआरओ मांगना शुरू कर दिया है, फिर इल्जाम लगाते हैं। सवाल ये है
کہ اگر گورنمنٹ کا ارادہ درست تھا تو کیا ضرورت تھی کہ ایک اگر آئین کے اندر جو لیجسلیشن کا طریقہ رکھا گیا ہے آرڈیننس کے ذریعے، وہ تو ایک بڑی اچانک بڑی کوئک کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کی ضرورت ہے. یہ کیا کون سی جلدی تھی کہ انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے اس کا اجرا کر دیا، یہ ریفارمز کر دی. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو بھی صرف نظر کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن کہتا رہا آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. ان کے وزراء نے کہا الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے، نہ اپوزیشن کو خاطر میں لائے، نہ الیکشن کمیشن کو خاطر میں لائے، نہ باقی جو فورم ہے لیگل ان کو خاطر میں لائے. اور انہوں نے ایک دن کے اندر سارا کچھ بلڈوز کر کے اور بہت سارے ریفارم کے لیے لا بنا دیے. جب سینٹ میں بلاک ہوئے تو پھر تقریروں کی حد تک تو باتیں ہوتی ہیں، اسمبلی میں بھی، یہاں بھی، آگے پیچھے بھی، لیکن اس کا عملی مظاہرہ نہیں ہو رہا. سو یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مس ٹرسٹ ہے. اعتزاز احسن صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں کہے تھے کہ پیپلز پارٹی اپنا اوپینین پی ایم ایل این سے الگ رکھے، پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا لیکن پیپلز پارٹی کا فائدہ ہے اس مشین سے. اس پہ غور کریں. میرا فائدہ یا نقصان کا ایشو نہیں ہے. میں مجھے چوہدری صاحب کا بہت احترام ہے، میں اس مشین کو یا اس پروسیس کے اندر ہونے والی ریفارمز کو کسی کے فائدہ نقصان کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، لیکن سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حکومت نے جو مس ٹرسٹ خود کھڑا کیا ہے، کوشش کر کے کیا ہے، اگر آج بھی آپ کہیں کہ صرف اس ایشو پہ آ کے ہم سے بات کرو اور وہ بھی ہماری بات مانو، تو اس کا مطلب ہے یو آر ڈکٹیٹنگ دی ادرس. جو اس طرح لوگ قبول نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن بھی اس پہ معترض ہے. آپ کم از کم الیکشن کمیشن کو تو راضی کر لیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا کام بھی اگر برے طریقے سے کیا جائے تو وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے. شاید اس عمل کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک حد تک تو الیکشن کے اندر بہتری کے امکان ہوں گے، لیکن کچھ فیکٹر وہ ہیں فریحہ جو ان سارے عملوں سے بڑے ہیں. وہ ہمارے کچھ اداروں کی یا ہماری ایجنسیز کی سیاسی عمل میں مداخلت ہے. ان کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن ویدر مشین اور نو مشین ممکن نہیں ہوگا. نہیں، اوکے، آپ نے بات مکمل کر لی. ایک وقفے کی طرف جانا ہے. قمر زمان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، انہوں نے کہا کہ مسئلہ اعتماد کا ہے، مسئلہ ٹیکنالوجی کا یا مشین کا نہیں ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر اے بریک. اینڈ ویلکم بیک. طالبان اس وقت افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس بھی سنی جس میں انہوں نے کلیئر پالیسی بتا دی ہے. طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر دوبارہ سے کندہار پہنچ گئے ہیں. وہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے دیگر طالبان رہنماؤں سے مشاورت کریں گے. طالبان کی کابل پر ایک گولی چلائے بغیر فتح نے جہاں ساری دنیا کو حیران پریشان کر دیا ہے، وہیں امریکی حکومت اس پر گہرے صدمے میں ہے. امریکہ کی تیار کردہ افغان فوج کی جو ناکامی ہے اس پر پوری دنیا میں امریکہ کو انتہائی امبیرسنگ سچویشن کا سامنا ہے. بغیر کسی حکمت عملی کے امریکی فوجوں کے انخلا پر صدر جو بائیڈن تنقید کی زد میں ہیں. انہوں نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے لیے جو اپنا دفاع کیا اس میں ناکامی کا جو ذمہ دار ہیں وہ افغان فوج کو ٹھہرایا ہے. لیٹس واچ USA. سید مشاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس مشاہد صاحب. سب سے پہلے تو ابھی ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی. واٹ ڈو یو تھنک، کیا پالیسی بنانے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ السلام علیکم جی فریہ صاحبہ اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. میرے خیال میں یہ ہم بات تو کرتے ہیں نیا پاکستان کی، میرے خیال آپ بات کریں نیا طالبان کی. کم سے کم ان کی سوچ میں لگتا ہے اور ان کے اقدامات میں تبدیلی آئی ہے. یہ ماضی کے جو 1996 والے طالبان نہیں لگتے، ان کے رویے سے، ان کی باتوں سے. اور 2-3 ٹیک اویز میرے لیے بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک واضح گارنٹی دے دی ہے کہ ان کو پورا حق دیا جائے گا تعلیم کا بھی اور کام کرنے کا بھی، جو ماضی میں نہیں تھا. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم کوشش کریں گے جو افغانستان کے باقی گروہ ہیں، باقی فیکشنز ہیں، باقی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ان کو شامل کریں. اور جو پاکستان کے لیے بڑی اہم بات ہے اور میرے خیال میں ہماری یہ باٹم لائن ہے جہاں تک ہمارے انٹرسٹ کا تعلق ہے، کہ افغانستان اپنی سرزمین کو کسی ہمسائے کے خلاف
دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ 6500 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، اور وہ پاکستان دشمن تنظیم ہے جو بینڈ آرگنائزیشن ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی بہت یہ تسلی ضرور ہوئی ہے ان کی اس پریس کانفرنس سے، اور ایک مثبت پریس کانفرنس تھی میں سمجھتا ہوں. نئے طالبان کی آپ کی ٹرمینالوجی بڑی پسند آئی ہمیں، بٹ جو اصل خدشہ تھا آپ نے کہا کہ وہ اس سے ایڈریس تو ہوتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. ابھی ہم نے پے در پے واقعات دیکھے جس میں این ڈی ایس نظر آئی ہے، اس کی انوالومنٹ نظر آئی ہے، چاہے وہ لاہور بلاسٹ ہو چاہے دیگر معاملات ہوں، ایکٹیولی وہ انوالوڈ رہے ہیں. لیکن اگر ہم ذرا ماضی میں اور جائیں تو تحریک طالبان پاکستان نے بھی پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی. کیا ہم اس جو آج تسلی کرائی ہے اس کو یہ بھی سمجھیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بھی ایشورنس ہے؟ مشاہد صاحب دیکھیں جی، آپ جب اصول کی بات کرتے ہیں تو آپ سلیکٹو نہیں ہو سکتے. جیسے ایک محاورہ ہے انگریزی کا، سوری پارڈن مائی یوزنگ اٹ، a woman cannot be half pregnant. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ان کے لیے، ایران کے لیے ہے یہ ایشورنس، چائنا کے لیے ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے ہے جو ہمسائے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے بارڈر کھلا ہوگا، ناٹ ایٹ آل، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور پاکستان کے لیے یہ ریڈ لائن ہے. اور آپ نے جو این ڈی ایس کی بات کی، آپ یہ نہ بھولیں کہ این ڈی ایس تو را کا، انڈین انٹیلیجنس کا ذیلی ادارہ تھا. اٹ واز این ایکسٹینشن آف را. اور آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے خود شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ڈوسیہ دیا تھا لاسٹ نومبر آن انڈین اسٹیٹ ٹیررزم، جس میں کہا کہ دیر آر را کے 87 ٹریننگ کیمپس ہیں پاکستان کے خلاف، 66 ان افغانستان اینڈ 21 ان انڈیا جو ایکٹیو ہے پاکستان کے خلاف. تو اب این ڈی ایس کا تو خاتمہ ہو گیا، انڈین بیس تو ختم ہو گیا اللہ کے فضل سے، وہ تو نہیں ہوگا. لیکن یو این رپورٹ جو آئی ہے 26 جولائی کو کہ 12,000 بیرونی دہشت گرد ہیں افغانستان میں، اس میں آدھے ہیں ٹی ٹی پی، اور ٹی ٹی پی کے لوگ رہا بھی ہوئے ہیں پرسوں چوتھ، وہ جو جیل خالی کر دی ہے انہوں نے. تو ہمیں اس کا خدشہ بھی ہے، ہمیں خطرہ بھی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے کہ ہمیں فول پروف گارنٹیز چاہیے. اور میں نے دیکھا تھا کہ طالبان ڈیلیگیشن جو گیا تھا ایران، چین اور روس، یہ گیا تھا غالباً جولائی میں، تو انہوں نے بڑے واضح طریقے سے ان کو ایشورنس دی، ایران کو بھی دی، سینٹرل ایشین ریپبلکس کو دی، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان وایا رشیا، اور چائنا کو دی کہ ہم جو دہشت گردی ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند بات ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات معمول پر آ رہے ہیں اور نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہم بھی وہی گارنٹیز چاہیں گے طالبان سے جو انہوں نے آج اعلان کیا ذبیح اللہ مجاہد نے، اور جو انہوں نے سینٹرل ایشینز کے لیے دیے ہیں، ایران کے لیے دیے ہیں، اور چین جو سب ہمسائے ہیں افغانستان کے. جو ایک مختلف اینالسٹ یہ خیال کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ ہم نے اندیے بھی دیکھے، چائنا کے اخبارات کو بھی دیکھا، کیا چائنا پہلا ملک ہو سکتا ہے طالبان کو ریکگنائز کرنے میں آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں چائنا جو بھی ایکشن کرے گا افغانستان کے طالبان کے حوالے سے، وہ پاکستان سے مشورے کے ساتھ کرے گا. اور میں نے دیکھا دو ممالک نے ان کو بڑا ایک قسم کا ویلکم کیا. رشیا نے بڑا انتھوزیاسٹکلی کیا ہے، چائنا نے پازیٹیو کیا ہے. اور چائنا کے جو سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وی ریسپیکٹ the will and choices of the افغان پیپل، یعنی کہ انہوں نے پوری لیجیٹیمیسی دے دی ہے. لیکن کل میں سن رہا تھا یو این سیکیورٹی کاؤنسل ڈیبیٹ، اور چائنیز جو مندوب ہیں، ان کے سفیر ہیں یو این میں، انہوں نے کہا کہ ہماری باٹم لائن ہوگی تعلقات کی، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف چین کے یا کسی اور ہمسائے کے خلاف نہ ہو. تو ہو سکتا ہے. اور رشیا تو بہت انتھوزیاسٹک ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے تو بڑے آلموسٹ ویلکم کر رہے ہیں طالبان کو. تو آپ دیکھ لیں کہ طالبان کی کامیابی ہے کہ اس دور میں انہوں نے ایران ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، ان سے تعلقات بھی استوار کیے، اور ان سے ایسی تعلق بنایا ہے کہ وہ لوگ ان سے تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایگر بھی ہیں، جیسے کہتے ہیں. فورن پالیسی آپ کہہ رہے ہیں آنے سے پہلے ہی ان کی کافی بہتر نظر آ رہی ہے. بٹ آج پارلیمان میں بات ہوئی ہے، کیبنٹ کے اجلاس میں بحث ہوئی ہے کہ ریکگنائز
کیسے کرنا ہے طالبان کو, اس حوالے سے کیا ہوگا دنیا میں. ابھی تک کی جو بھی ڈیسیجن ہے وہ یہی ہے. کل ایک سیکیورٹی میٹنگ بریفنگ بھی تھی جس پہ میں موجود تھی, وہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ دنیا کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے, ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے. فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, ذرا وہ دیکھ لیں مشاہد صاحب. زیادہ تر جو سوال ہے کہ ہم طالبان کی جو حکومت اب افغانستان میں ہے, کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان ایک جو بین الاقوامی برادری کا ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے, اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے یونیلیٹرل نہیں ہوں گے. This decision of recognition of Taliban in Afghanistan, it has to be a regional decision. It has to be in consultation with the regional powers and with international powers. مشاہد حسین صاحب, آپ کے خیال سے پاکستان کا یہ ڈیسیجن کیسا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت کابل میں 4 سفارت خانے فنکشن کر رہے ہیں, پاکستان, ایران, چائنا, رشیا. اس کا مطلب ہے ان 4 سفارت خانوں کو کوئی خطرہ نہیں, کوئی خدشہ نہیں, اور ان کے معمول کے تعلقات بھی ہیں نئی حکمرانوں کے ساتھ, اور وہ کمفرٹ لیول بھی ہے. اور پاکستان کی ایمبیسی بھی فنکشن کر لی ہے. مجھے پتہ چلا کہ رات کو 11 بجے تک وہ ویزے بھی دے رہے ہیں اور سب کو ویلکم کر رہے ہیں, اور ہمارے PIA کے جہاز بھی جا رہے ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یہ دیکھیں نا, ماضی میں ہم نے کیا کیا تھا. مجھے یاد ہے فریہ صاحبہ, آئی واز انفارمیشن منسٹر جب یہ طالبان نے کیپچر کیا, اور پاکستان واز دا فرسٹ ٹو ریکگنائز. اور اس کی خبر, چونکہ میں وزیر اطلاعات تھا, تو PTV میں آئی 9 بجے, تو مجھے اس کے بعد ٹیلی فون آیا پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کا کہ یہ خبر آپ نے دے دی کہ پاکستان نے تسلیم کیا, تو یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں تو فورن آفس نے دی ہے. انہوں نے کہا جی اچھا, مجھے تو پتہ نہیں ہے کہاں سے ہے یہ خبر. جب پتہ کیا تو فورن آفس نے کہا کہ ہمیں ایک ادارے کی طرف سے غالباً کہا گیا کہ آپ تسلیم کریں. تو وہ اس قسم کے ہیف ایزڈ فیصلے غلط تھے. بٹ مشاہد صاحب, you were the information minister, آپ کو بھی نہیں پتا تھا یہ؟ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا. میں نے خود ٹی وی اسکرین میں دیکھا تھا, پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا. تو سو دیکھیں نا, ہم وی شوڈ لرن فرام دوز مسٹیکس. اور بعد میں بڑی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوئی کہ کیوں ایک دم بغیر پوچھے پالیسی ڈیسیجن ہو گیا اتنی ایکسائٹمنٹ میں. تو اچھی بات ہے کہ ہم ایک علاقائی فیصلہ کر رہے ہیں. ہمیں چائنا, رشیا, ٹرکی اور ایران اور سینٹرل ایشین ممالک سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے ریکگنائز کرنا ہے. اٹس ناٹ اے کوسچن آف اف, اٹس اے کوسچن آف وین. لیکن جو وین بھی ہے وہ ٹائمنگ از کروشل, اور وہ مشترکہ طریقے سے کریں. تو اس لیے ہمیں اگر پہلے کریں گے تو ہمارے ڈائریکٹلی دباؤ بھی آئے گا, اور لوگ کہیں گے جی آپ تو پہلے ہی ملے ہوئے تھے طالبان سے اندر خانے, تو آپ نے اس لیے آپ تو تیار بیٹھے تھے. تو اچھا ہے, آرام سے چلیں. جیسے ضیاء اللہ کہتا تھا, ٹھنڈی کر کے کھائیں, گو سلو, ڈونٹ بی ان اے ہری. رائٹ, آپ نے کہا کہ ٹھنڈی کر کے کھائیں. ایک ہم نے فورن پالیسی کا ایک آرٹیکل آپ کو میں دکھاتی ہوں. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ, کہ امریکہ میں تو مسلسل بحث ہو رہی ہے کہ ہوا کیا. ابھی میں نے آپ کو جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ بھی دکھائی, آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ بائیڈن کنسسٹنٹلی وہ یہی کہتے رہے کہ افغان حکومت پہ انحصار تھا, انہوں نے وعدے غلط کیے یا وعدہ خلافی کی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا, ہر چیز دی ان کو, مگر وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ اتنی حیرانی جو ہے امریکہ کو, آپ کے خیال سے واقعی ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا؟ دیکھیں جی, امریکہ کے بارے میں بڑا ایک ہمارا زوم ہے, بڑا امپیکٹ ہے. اور میں تو امریکہ 4 سال رہا ہوں, میں پڑھتا رہا ہوں واشنگٹن میں. میں نے US کانگریس میں بھی ریسرچ انٹرن کام کیا ہے, اور وزٹ بھی کرتا ہوں ہر سال آلموسٹ تھنک ٹینکس. امریکہ سپر طاقت تھا, اب نہیں رہا. اور امریکہ میں بھی بہت بڑیاں نالائکیاں ہوتی ہیں. یہ جو پینٹاگون ہو, CIA ہو, یہ کوئی بہت بڑے فاتح خان نہیں ہیں. انہوں نے ایران انقلاب سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ ایران از ناٹ ان اے ریولوشنری سچویشن. ایران میں انقلاب آ گیا, وہ 50,000 امریکی تھے ایران میں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. ویتنام کا تو آپ کے سامنے ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی عراق وار انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر لڑی. افغانستان کی وار was based on falsehood. آپ واشنگٹن پوسٹ میں پڑھ لیں دا افغانستان پیپرز جو نومبر 2019 میں ریلیز کیے تھے, اس میں کیا ان کی سوچ تھی. تو یہ امریکہ میں بھی ڈسیپشن, نالائکی, ناکامی, اب وہ ڈالتے دوسرے پر ملبہ ہے. اٹس اے فیلئر آف لیڈرشپ, فیلئر آف اینٹیسپیشن. اور میرے خیال میں ایک جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا تھا, امپیریل ہوبرس, سامراجی رونیت, تکبر, کہ جی ہم جو وی کین ڈو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. وہ دا ورلڈ ہیز چینج. فریہ صاحبہ, جو 20 سال پہلے دنیا تھی, یہ وہ دنیا نہیں رہی. اب ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں.
امریکہ کا زوال آ رہا ہے, مغرب کا زوال آ رہا ہے, اور پاور منتقل ہو رہی ہے مشرق کی طرف. ایشین سینچری ہے, چائنا ابھرتی قوت ہے. اس میں ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں. مشاہد صاحب ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. ایک بریک پہ جانے کے بعد کل بھی دکھاؤں گی. ایک تو جو مشاہد صاحب نے کہا کہ پاور شفٹ ہے, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. دین ان اکتوبر 2010 فارن پالیسی کا یہ آرٹیکل, بڑی انٹرسٹنگ بات جو آج کل جو بائیڈن کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا, کوئی بتا رہا تھا ان کو. کون بتا رہا تھا؟ وی ول ٹیل یو رائٹ آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک. فارن پالیسی کا یہ آرٹیکل جو کہ کافی سال پہلے چھپا ہوا ہے, 2010 تک کی اس میں بات ہو رہی ہے. دا انسائڈ اسٹوری آف ہاؤ دا وائٹ ہاؤس لیڈ ڈپلومیسی فیل ان افغانستان. کافی چیزیں اس کے اندر. 2013 مارچ 4 2013 کا یہ آرٹیکل ہے. اس میں بہت تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پالیسی میں پرابلم تھی, وائٹ ہاؤس کے اندر کیا ہو رہا تھا, پینٹاگون میں کیا ہو رہا تھا, آپس کی چپکلش کیا تھی, مختلف کیمپس بنے ہوئے تھے جو کسی بھی ڈپلومیٹک آفس میں معاملات ایسے ہوتے ہیں. بٹ اٹس آئی اوپننگ جب آپ پڑھتے ہیں. ابھی مشاہد صاحب نے کہا کہ بگ پاور, سپر پاور نہیں رہی امریکہ. یہ آرٹیکل آپ کو انڈورس کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ نوشن. لیکن مشاہد صاحب جو میں آپ سے کامنٹ چاہتی ہوں, ان اکتوبر 2010 اسی آرٹیکل میں لکھا ہے, ڈیورنگ اے وزٹ ٹو دا وائٹ ہاؤس, جنرل کیانی, who was obviously then the COS, gave Obama a 13-page white paper he had written to explain his views on the outstanding strategic issues between Pakistan and the United States. Kiani 3.0, as the paper was dubbed, it was the third one Pakistanis had given the White House on the subject, could be summarized as, you are not going to win the war and you are not going to transform Afghanistan. This place has devoured empires before you. It will defy you as well. Stop your grand plans and let's get practical. Sit down and discuss how you will leave and what is an end state we can both live with. آگے بھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم نے ان کو ایک میٹنگ میں بتایا کہ تقریباً 400,000 بائی 2014 افغان فورسز کو ہم تیار کرنے لگے ہیں. سو جنرل کیانی, his answer was swift. He said, don't do it. You will fail, he said. Then you will leave and the half-trained army will break into militia. So it looks like, Mashahid Saab, کہ پاکستان تو اتنے سال پہلے سے امریکہ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہوگا. سو آج کیسے پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی. جب جنرل کیانی امریکہ سے آئے اور یہ انہوں نے پیپر, ان کی میٹنگ تھی ادھر اوباما وائٹ ہاؤس میں ان کی سوزن رائس سے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے, تو اسی دوران میٹنگ کے دوران ان کی جنرل کیانی سے میری ملاقات ہوئی آفٹر ہز وزٹ, اینڈ ہی شیئرڈ دی پیپر ود می. انہوں نے کہا کہ سوزن رائس سے میری ملاقات تھی تو اوباما ایک دم آ گیا اندر, اور وہ اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ پری ارینجمنٹ تھا. تو وہ 20 منٹ یا 25 منٹ بیٹھا جنرل کیانی کے ساتھ. تو جنرل کیانی نے پرسنلی ان کو پیپر ہینڈ اوور کیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پرسنلی لیا. وہ 13 یا 14 پیجز تھے غالباً, اور اس میں یہی بیسکلی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ افغان وار از انوینیبل, آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے, آپ جنگ نہیں جیت سکتے, اور یہ جو آپ فوج تیار کرنے کی بات کریں اس کو انہوں نے کہا تھا 4 لاکھ کی فوج, جس کے لیے ہر سال کانگریس ان کو $9 ارب دے گی, یہ بھی تھا فگر. تو انہوں نے کہا کہ کانگریس کبھی نہیں دے گی $9 ارب, نہ آپ سے فوج بننی ہے, اور فوج اگر بکھر گئی تو ٹرائبل ملیشیاز بن جائیں گے جو عراق میں ہوا. تو اس حوالے سے پاکستان کی پوزیشن کلیئر نہیں, اور پاکستان سمجھتا ہے کہ we have been vindicated. ہم ان کو سمجھاتے رہے, امریکہ did not listen, did not hear what we were saying. ان کا اپنا زوم تھا کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کریں گے, اور میرے خیال میں ان کی جو وار انڈسٹری ہے ان کو سوٹ کرتا تھا. دیکھیں جی آج جو کتنا خرچہ کیا انہوں نے, $2.2 trillion in افغانستان, جس میں سے $100 billion on the war, اور ملٹری کا اور یو ایس ایڈ کا, اور کتنا کھا گئے. اگر 2-3 وینز اشرف غنی کے ساتھ گئی ہیں, اور کتنا پیسہ کانٹریکٹرز نے کھایا ہوگا اور لوگوں نے کھایا ہوگا. امریکن ایمبیسی جو تھی, the biggest embassy in the world in Kabul, 4,000 لوگ تھے اس میں, 1,400 Americans on 15 acres of estate. میں تو گیا بھی ہوں ادھر. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مونسٹروسٹی تھی اور مونومنٹل فیلئر تھا آئی تھنک امریکن یہ جو پروجیکٹ افغانستان انہوں نے بنایا تھا. رائٹ, مشاہد حسین صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کی بہت انالیٹیکل
नज़र, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ. In the coming days we would request you to come again and talk again. बड़ी अहम सूरत हाल है, रोज़ बरोज़ सिचुएशन बदल रही है, हर 2-3 घंटे बाद सिचुएशन बदल रही है, इसलिए तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड. हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन 10 से 12 बजे आज दोबारा होगी.